یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے. اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان یہ بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے, اور وہ ہے اہل بیت کی ٹرم کے بارے میں کہ اہل بیت کی اصطلاح کن لوگوں پر بولی جائے گی. تو بھائیو, قرآن و سنت کی روح سے کل 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن پر اہل بیت کا لفظ بولا گیا ہے الحمدللہ. ان میں سے پہلے نمبر پر قرآن پاک کے اندر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے, اور پھر آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. الحمدللہ, یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی, اور پرٹیکولر قرآن کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں, کیونکہ بھائیو یہ تو ظلم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہل بیت میں شامل ہوں, اور ان کی والدہ محترمہ جو سیدنا علی سے بھی پہلے ایمان لے کر آئیں, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ اہل بیت میں شامل ہی نہ ہو جنہوں نے حضور کے لیے اتنی قربانیاں دی. ان کے بعد سیدنا علی ایمان لے کر آئے, پھر سیدنا زید بن حارثہ, اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو پہلے نمبر پر سیدہ خدیجہ ایمان لے کر آئیں, تو وہ بھی اہل بیت میں داخل ہونی چاہیے. تو اس قرآن کی روح سے وہ بھی داخل ہیں. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی داخل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اہل سنت کے مولوی ہیں وہ اپنے دلائل تو پیش کرتے ہیں, لیکن ان کے دلائل کا تجزیہ نہیں کرتے. تو اس آیت کے حوالے سے ان کا بہت سٹرانگ پوائنٹ ہے اہل تشیع کا, جو میں چاہ رہا ہوں یہاں پر ایڈریس کر دوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو گفتگو آیت نمبر 28 سے شروع ہوئی وہ تمام کے تمام مونس کے سیغے ہیں, لیکن یہ سیغہ مذکر کا آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. انکنہ نہیں آیا, تو یہ تو مونس کا سیغہ ہے ہی نہیں ہے, یہ تو مذکر کا سیغہ ہے. اگر حضور کی بیویوں کو خطاب ہوتا تو یہاں پہ مونس کا سیغہ ہونا چاہیے تھا. اور مولویوں کو دو جواب انہوں. تو بھائیوں یہ بات یاد رکھیں, یہ عربی کا اسلوب ہے. یہ بات میں اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ عربی میں اسلوب اڈاپٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو. ہم تو جمع کا صیغہ ہے, اللہ تو واحد ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا شاہانہ انداز اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے. تو یہ محاورتاً ہے, یہ ہم واحد کے لیے ہی, اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے, اس کے لیے استعمال ہوا. جیسا کہ شستہ اردو میں ہماری جو لکھنؤ اور بریلی کی اردو ہے اس میں بھی لوگ عام لوگ بھی کہتے ہیں ہم فلاں جگہ گئے اور ہم نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا. ہم نے بھیجا آپ کو خوشخبری دینے والا, گواہ, خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا, اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا, اور ایسا سورج جو چمکا دینے والا سورج, نور ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات. لیکن پرٹیکولر یہ جو اہل بیت کے حوالے سے الحمدللہ ایک آیت اور بھی قرآن میں موجود ہے جو واضح کر دے گی کہ اہل بیت کے لیے مذکر کا صیغہ قرآن میں اس کی علاوہ بھی ایک اور جگہ پرٹیکولر استعمال ہوا ہے جس پہ اہل تشیع کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ قرآن پاک میں سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 73 جو میں نے پچھلی دفعہ وہ ماتم والے کانٹیکسٹ میں بھی بیان کیا تھا. سورہ الزاریات کے حوالے سے فسکت وجہہا کہ سیدہ سارہ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ پیٹا حیرانگی کی وجہ سے یا دکھ کی وجہ سے کہ اب بڑھاپے میں مجھے سیدنا اسحاق کی بشارت دی جا رہی ہے. یہی واقعہ سورہ ہود میں بھی آیا ہے. وہاں پر فرشتے جو ہیں وہ سیدہ سارہ کو جب یہ بشارت دیتے ہیں تو ان کی جو حیرانگی ہے اس کو دور کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید, کہ اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں تم پر اے اہل بیت, اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. تو یہاں بھی علیکم کا لفظ استعمال ہوا, مذکر کا صیغہ استعمال ہوا اہل بیت کے لیے, حالانکہ پرٹیکولر گفتگو حضرت سارہ سے ہو رہی تھی. تو یہ پروٹوکول کے لیے ہوتا ہے کہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک مثال اس کی دے دیتا ہوں
کہ ہماری بیویوں کو بھی جب غصہ چڑھتا ہے نا تو وہ بھی پھر وہ مردوں والے سیگے استعمال کرتی ہیں. ان کو نہیں اس وقت, کیونکہ یہ مرد ڈومیننٹ ہے نا. الرجال قوامون علی النساء. تو یہ ڈومیننٹ فکرے کو کرنے کے لیے مونس کے لیے بھی بعض اوقات مذکر کا سیگا قرآن میں, اور یہ اہل البیت کا لفظ آ گیا. اہل البیت علیکم, علیکم تم پر اہل البیت. تو یہ الحمدللہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں ان کا رد کر دیا ہے رافضیوں کا. پوائنٹ نمبر 2 اس کے اندر جو دوسری کیٹیگری ہے اہل بیت کی, وہ جو غدیر خم کی میں نے حدیث بیان کی زید ابن ارقم والی صحیح مسلم کی 6225 سے 6228 تک, اس کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے مراد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو مراد ہے ہی ہیں, لیکن یہاں پر غدیر خم پر اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں نہیں ہیں, اگرچہ وہ بھی اہل بیت ہے. یہاں پر مراد وہ ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے صدقہ حرام فرما دیا. زید ابن ارقم اس حدیث کے راوی خود تفصیل کر رہے ہیں صحیح مسلم میں, اور پھر فرمایا کہ آل جعفر, آل عباس, آل عقیل اور آل علی, ان چاروں کی جو اولاد ہے قیامت تک کے لیے یہ اہل بیت میں الحمدللہ شامل ہے, اگر کرتوت ان کے ٹھیک ہے. ورنہ قرآن کی روح سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی خارج کر دیا گیا, حالانکہ ان کا بگوٹن سن تھا, صلبی بیٹا تھا, لیکن کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اہل سے ہو تو ظاہر ہے کہ امت سے وہ لوگ افضل ہیں اگر واقعی اپنے اعمال درست کریں تو. کیٹیگری نمبر 3 جو ہے وہ اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ 4 ہستیاں ایسی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اہل بیت کے طور پر استعمال کیا. وہ انشاءاللہ ڈیٹیل حدیث میں سیدنا حسین کے فضائل کے چیپٹر میں بتا دوں گا. یہاں ضمناً بتا دوں کہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261 نمبر حدیث ہے اہل بیت کے فضائل کے چیپٹر میں, جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اون کی چادر مبارک جو اوڑی ہوئی تھی, اما عائشہ راوی ہیں کہ اس چادر کے نیچے سیدنا حسن کو لیا, پھر سیدنا حسین کو لیا, پھر سیدنا علی کو لیا, پھر سیدہ فاطمہ کو لیا, اور پھر اللہ کے حضور یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لہذا ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایکسٹینشن کے طور پر ان 4 ہستیوں کو بھی شامل کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر 5 جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں علم الکلام کی ٹرم میں, کوئی حرج نہیں. پنجتن پاک سے مراد ہے شرک سے پاک, برے نظریات سے, سب تن پاک, اور یہ 5 تن خصوصیت کے ساتھ پاک. ہاں گناہوں سے پاک اہل سنت کے ہاں صرف عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے الحمدللہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ کافی حد تک گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ جس بندے کو واضح پتا ہو کہ میرے سامنے جو بریانی کی پلیٹ ہے اس میں زہر پڑا ہوا ہے, تو چاہے اس کی خوشبو جتنی مرضی اچھی آ رہی ہو, اس کی نظر اس کی برائی کی طرف جاتی ہے, وہ کبھی بھی بریانی کی پلیٹ نہیں کھائے گا. اسی طریقے سے جو اللہ سے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے گناہ جتنا بھی مزین ہو کر آئے, بہرحال وہ اس بریانی کی پلیٹ کی طرح اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جب وہ اللہ کے عذاب کی طرف نظر کرتے ہیں. لہذا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے ضرور بندہ ایفرٹ کر کر کے, لیکن معصوم نہیں ہو سکتا. بہرحال لغزش کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور چوتھی کیٹیگری جو ہے اعزازی طور پر اہل بیت میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا, جن میں ٹاپ آف دا لسٹ واحد صحابی جن کا نام بھی قرآن میں آیا ہے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید کا نام سورہ احزاب میں آیا ہے. ان کا بیٹا اسامہ ابن زید, بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اہل بیت والے جو چیپٹر ہیں ان میں اسامہ بن زید کو ڈالا گیا. بڑے بڑے صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور کو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے تھے, سفارش کے لیے اسامہ بن بہت ایسے ہیں کہ ایک ہی آیت کا صدر کسی سے خطاب ہے, اس کے وسط کسی سے خطاب ہے, اس کا ذیل کسی اور سے خطاب ہے, یا ایک ہی آیت ہے کہ سر میں کوسچن کو شارٹ کر دوں. نہیں ابھی میرا جواب دے سن لیں کہ آیت آپ نے کہا نا, آپ نے کہا کہ یہ آیت ازواج سے خطاب ہے. یہ پریمس ہی غلط ہے. یہ آپ کی جو پری سپوزیشن ہے, یہ آپ کے ذہن میں جو مقدمہ ہے یہ غلط ہے. یہ ازواج سے خطاب نہیں ہے, یہ خمسہ طیبہ سے خطاب ہے. یہ اس کی ہمارے جو بھائی اہل اسلام ہے وہ کہتے ہیں یہ ازواج سے خطاب ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے ترتیب آیات کے. یہ ترتیب آیات ان کو بخوبی پتہ ہے, جو لوگ تفسیر پہ کام کرتے ہیں, جو تفسیر میں تحقیق کرتے ہیں, کہ قرآن میں اس طرح آیات بہت ہیں کہ ایک ہی آیت ہے, اس کا صدر کسی سے خطاب ہے, ذیل کسی اور سے خطاب ہے. اور یہ بہت قرآن میں بہت واقع ہوا کہ ایک ہی آیت ہے, اس کا صدر ایک مقام پہ نازل ہوا ہے, اس کا ذیل کسی اور مقام پہ نازل ہوا ہے. اس طرح نہیں ہے, اس کو تبعیض فی النزول بولتے ہیں. اور پھر
العدول فی الخطاب بولتے ہیں. یہ اس کی بحث کافی طویل ہے, میں اس کو اب نہیں چڑھنا چاہتا. میں آپ کی خدمت میں سر میں آپ کا پوائنٹ جی سمجھ سر. گیا ہوں. میں آپ کی خدمت میں ایک سمجھ گیا ہوں. صحیح حدیث پیش کرتا ہوں. ایک اس طرح کے احادیث بہت ہیں, میں نمونے کے طور پہ حدیث پیش کرتا ہوں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل, جلد نمبر 44. یہ تحقیق کی ہے شعیب الارناؤط صاحب نے, جلد نمبر 44 ہے. یہ مسند فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد مسند بنتی ہے کس کی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسند. اس میں صفحہ نمبر 118 میں یہ حدیث یہ حدیث صرف ان سے نہیں, کئی صحابہ سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے تصریح کیا ہے کہ یہ آیت کے نزول ہی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہے. یہ روایت کرتے ہیں. اور پہلے میں اس کا سند بتاؤں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شعیب الارناؤط صاحب, یہ حاشیہ نمبر 6, اس کے بعد کہتے ہیں حدیث صحیح وله 3 اسانید. یہ حدیث صحیح ہے, اس کے 3 اسانید ہیں, ایک سند بھی نہیں ہے. اور یہ صرف ام سلمہ سے نہیں ہے, یہ بہت سارے صحابہ سے ہے. اچھا, حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین, حدیث نمبر 26508 کہ ام سلمہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے. فأتته فاطمة علیہ السلام ببرمۃ, حضرت زہرا اطہر سلام اللہ علیہ وہاں پہ کچھ کانا لے کے آئے تھے, برما کانا لے کے آئے تھے. فیہا خریزۃ, برما بولتے ہیں برتن کو, خزیرہ ایک قسم کا کانا ہے کہ اس میں گوشت ہوتا ہے, اور اس میں میرے خیال میں اس میں وہ بھی ڈالتے ہیں, گوشت کے ساتھ اس میں آٹا بھی ڈالتے ہیں, تو اس کو سوپ کے طور پہ مثلا سالن سوپ کی طرح سے پکایا جاتا ہے, اس زمانے پکایا جاتا تھا. فدخلت بها علیہ, تو بی بی سلام اللہ علیہ نے وہ اپنے والد گرامی کے پاس لے کے آئے تھے, وہ لے کے آئی تھیں کھانا. فقال لها ادعی زوجکی وابنیکی, تو والد گرامی نے فرمایا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو بھی بلاؤ اور اپنے 2 فرزندوں کو بھی بلاؤ, 2 بیٹوں کو بھی بلاؤ. قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں فجاء علی والحسن والحسین والحسن فدخلوا علیہ, علی علیہ السلام آئے, حسن علیہ السلام آئے, حسین علیہ السلام آئے, اور زہرا سلام اللہ علیہ وہاں پہ وہ تو ان کو لینے آ گئی تھی, وہ آئی ہیں. فجلسوا یاکلون من تلک الخزیرہ, وہ سب بیٹھے ہیں اسی برتن کھانا جو بی بی سلام اللہ علیہ لے کے آئیں, گوشت اور سالن, اسی سے شوربہ جیسا ہوتا ہے اسی سے کھانے لگے. وهو على منامة له على دکان تحته کساء خیبری, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ انسان سوتا ہے فرش, اس پہ بیٹھے تھے, ان کے نیچے ایک خیبر کے اون سے لایا گیا ایک کمبل تھا, کملی تھی. قال وانا اصلي في الحجرہ, میں اگلے کمرے میں, یہ اس حجرے کی بات نہیں ہے, اس کی بات آئے گی اس کی دلیل, کہ میں اگلے حجرے میں مثلا دروازہ ہے, دروازے کے اس طرف ایک دوسرا حجرہ ہے, میں وہاں پہ نماز پڑھ رہی تھی. فانزل اللہ عز وجل هذه الآیہ, تو اس وقت اللہ نے یہ آیہ نازل کی ہے, انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تو یہ لوگ سب پنجتن پاک ایک جمع کھانا کھا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آیہ نازل فرمایا, سورہ احزاب آیہ نمبر 33, فاخذ فضل الکساء فغشاهم به, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کملی تھی, کملی کا جو سائیڈ والا حصہ ہے, جو زیادتی والا حصہ, اس کو انہوں نے اٹھایا ہے اور اس کو کھینچا ہے, اور سب کو کملی کے اندر داخل کیا, یعنی کملی سے سب کو لپیٹا ہے. ثم اخرج یدہ, اور پھر اپنے ہاتھ کو نکالا ہے, فالوا به الى السماء, ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیتی وخاصتی, اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں. اور عربی زبان میں بعض ایسے نکات ہیں جو دوسری زبانوں میں نہیں ہیں. عربی زبان میں ایک ایسا حصر بولتے ہیں کہ ایکسکلوژن, کسی کو انکلوڈ کرو دوسروں کو ایکسکلوڈ کرو, اس کو بولتے ہیں حصر. اس کے ایک طریق میں سے یہ ہے کہ مسند الیہ دونوں معرفہ ہوں, یہاں پہ مسند الیہ دونوں معرفہ ہیں. ہؤلاء اس ضمیر اس میں اشارہ ہے, اہل بیتی یہ جو ہے مضاف ہے ضمیر کی طرف, اور یہ بھی معرفہ ہے. مسند الیہ دونوں معرفہ ہیں, یہ صرف یہ میرے اہل بیت ہیں, اس کا مطلب یہ ہے صرف یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاصہ ہیں, اور یہ سب سے قریبی میرے یہی ہیں. فاذهب عنهم الرجس, اللہ ان سے رجس دور کر, وطہرهم تطہیرا, اے اللہ ان کو پاک و پاکیزہ بنا. اللهم هؤلاء اهل بیتی وخاصتی فاذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. اچھا, انہیں ہر پلیدی ان سے دور کر, ان کو پاک و پاکیزہ بنا. قالت فادخلت رأسی البیت, میں نے کمرے میں اپنا سر داخل کیا, تو پتہ چلا کہ یہ سائیڈ والے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی. حجرے میں اس نے کہا میں حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی, اس حجرے میں نہیں تھی, سائیڈ والے میں تھی. اچھا, میں نے اپنا سر دروازے سے داخل کیا یا کھڑکی سے داخل کیا, میں نے اپنا سر کمرے میں داخل کیا. قلت وانا معكم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے ساتھ ہوں. تو انہوں نے فرمایا انکی الی خیر, انکی الی خیر, آپ عاقبت بخیر ہیں, آپ عاقبت بخیر ہیں, آپ کی عاقبت اچھی ہے.
نہیں فرمایا کہ آپ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں. تو یہ تو واضح ہے. اس طرح کے احادیث بہت زیادہ. میں کسی دن انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پہ تقریر کروں گا اور میں بہت سارے 30-40 احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ صحیح اسانید کے ساتھ, یہ نہ مشکوک اسانید کے ساتھ, صحابہ نے تصریح کیا کہ آیا پنجتن پاک کے شان میں نازل ہوئی ہے. جب یہ دیکھیں ام سلمہ جب کہہ رہی ہیں کہ ان کے شان میں نازل ہوئی ہے, بھئی یہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہی نا. تو پہلی بات ہے کہ ازواج کے شان میں نازل ہوئی, یہ بات غلط ہے. جو ہمارے مخالفین, شیعوں کے مخالفین اس بات کو مشہور کرا رہے ہیں, یہ بات غلط ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا قرآن میں سے خود ہے ان کے پاس, ہمارے پاس بہت سارے دلیل, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس پر احادیث جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو.